बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज जुम्मे का दिन है और आज आपको कुछ मुख्तलिफ चीज़ जो है ना वो आपके तर्जुमे कुरान मजीद से अलग से चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो क्या है? या तो कोई हदीस हो सकती है, कोई फ़िक्र हो सकती है, कोई अच्छी बात हो सकती है। और आज जैसे हम पढ़ रहे हैं आज़ान, इसमें देखिए आज़ान और इकामत दोनों हैं। आज़ान के जो कलिमात होते हैं वो क्या है? वो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर जो है, अल्लाह इसमें देखें तो अल्लाह ये है इसमें ज़ात। जब भी कुरान मजीद में आया करेगा हम कहा करेंगे इसमें ज़ात, यानी अल्लाह का ज़ाती नाम है। इसको हम साइड पे कर देंगे। इसमें जलालत भी आपने तर्जुमे में देखा होगा, इसमें जलालत। तो ये दोनों बात अल्लाह के लिए है, अल्लाह का खास नाम है। अकबर, ये जो अकबर है ना इसको समझिएगा, ये एक वजन है, एक सांचा है जिसमें लफ्ज डाले जाते हैं। अफ़अल, अफ़अलो, ये जो अफ़अलो का वजन है ना, ये देखो इसम के लिए, ये वर्ब नहीं है। ये ज़हन में रखिए आप, ये नाउन है, नाउन, वर्ब वाला नहीं है। ठीक है, ये जो वजन है ना अकबरो, इसमें आता है अकबरो, असगरो। इसके बाद आपको कितने नाम मिल जाएंगे? देखो मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, पहले समझ लेते हैं जरा। अशरफ, अकरम, अफजल, अहसन, अजमल, और बताएं, अरहम, बताएं, असलम। असलम। देखो अब ये क्या लफ्ज है, देखो ये क्या चीज होता है, ये है सुपरलेटिव डिग्री। इसको हमने कहना है सुपरलेटिव डिग्री, या फिर हम ये कह सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो किसी से कंपेयर करना हो ना, उस वक्त ये आता है। और ये सुपरलेटिव डिग्री, यानी ये क्लाइमेक्स होता है किसी चीज का। ये एक तो होता है ना मुबालगा, हमने मुबालगा पढ़ा था। हमने कहा था ये रहमान और रहीम जो है ये मुबालगा के आला। वजन है, ठीक है ना। और उसमें उसमें मुबालगा पाया जाता है, कसरत पाई जाती है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ये जो वजन है ना अफ़अलो, जिसपे हमारे अक्सर नाम हमारे बने हुए हैं, ये जो सांचा है, ये वाला सांचा जो आपको दिखाई दे रहा है, अफ 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 अफ़अलो वाला, ये अफ़अल का जो सीगा है ये आता है सुपरलेटिव, सबसे। तर्जुमा में आएगा, तर्जुमा ऐसे करेंगे, सबसे, सबसे, सबसे। तो ये सबसे क्या होता है? ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। अच्छा, दूसरा इसका माना क्या निकलता है? मुकाबले के लिए, दो चीजों का मुकाबला हो रहा है और मैं कहूंगा ये फलां जो है ये फलां से बहुत अच्छा है, ये फलां फलां से अच्छा है। तो ये कंपैरेटिव के लिए आता है, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए आता है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है इस वजन के बारे में। अब हम तर्जुमा करते हैं अकबर का। तो अकबर में देखो क्या चीज ऐसी है जिसका हम सुपरलेटिव डिग्री पे ले गए हैं, वो है किबर। किबर का मतलब होता है बढ़ाई, बड़ाई, बड़ाई, सॉरी बढ़ाई नहीं, बड़ाई। ये वो बड़ाई है, और वो क्या है? वो किबर, उससे अकबर बना है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा। इसका जो उलट होता है वो होता है असगर। असगर का ये सिगर से निकला हुआ है, छोटा। तो असगर का तर्जुमा करते हैं सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, ये हमारा होता है। अच्छा, अगर दो चीजें पड़े, साबुन पड़े हैं, एक बड़ा साबुन पड़ा है, एक छोटा साबुन पड़ा है, मैं दुकानदार को कहूंगा यार ये दो, ये दो मुझे। वो मुझे सिखाएगा, यार ये देखो ये बड़ा है और हाजा असगर ये छोटे वाला है। मतलब छोटे वाला है, इसका मतलब है कि दो हैं, तो ये छोटे वाला है उसमें। तो असगर उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकता है, और ये भी इसका तर्जुमा भी निकल सकता है कि सबसे छोटा यही है मेरे पास। तो ये ऐसे कहते होते हैं। अब अशरफ को देखें तो सबसे शरीफ। एक तो बताएं शरीफ है, शरीफ का मतलब होता है बहुत इज्जत वाला, बहुत इज्जत वाला। ठीक है, ये तो हो गया बहुत इज्जत वाला, यार ये भी बहुत इज्जत वाला है, यार ये बहुत इज्जत वाला आदमी है। सारे इज्जत वाले आदमी हैं, लेकिन ये कहूंगा हाजा अशरफ, ये सबसे शरीफ है यार, सबसे शरीफ बच्चा मेरा ये है, सबसे शरीफ बच्चा। तो अशरफ आएगा, हाजा अशरफ। अकरम, सबसे ज्यादा सखी। हम कहते हैं ना अंत अकरमुल अकरमीन, करम करने वालों में तू सबसे ज्यादा करम करने वाला है मेरे मौला। तो देखो सबसे ज्यादा करम करने वाला। इसी तरह अफजल, फजीलत से निकला है किसी चीज की, फजीलत, बुजुर्गी। तो अफजल, अफजल क्या होगा? अफजल का मतलब होगा सबसे ज्यादा फजीलत वाला। ठीक है ना। ये मर्द अफजल होते हैं या औरत अफजल होती है? जल्दी करें यार, कौन सा अफजल है हबाब? सर मर्द। अशरफुल मखलूकात दोनों ही अशरफुल मखलूकात है, तो दोनों ही अफजल है। मर्द अफजल है ना। मर्द अफजल है यार, मर्द अफजल है।
یہ مذکر کا صیغہ ہے، مذکر کا افضل. کبھی عورت کا نام دیکھا ہے وہ افضل؟ تو فضیلہ ہوگی، فضیلہ. ہاں وہ فضیلہ اور فضلہ ہوگی. فضلہ فضلہ بہتر رہے گا اس کے لیے. وہ فضیلہ ہوگی. ہاں ویسے اس کا فضلہ بنتا فضلہ. ہے. نہیں نہیں فضلہ اس کا بنتا ہے یار. دیکھو خود ہی ایسے کر رہی ہو. میں کہہ رہا ہوں یہ اس کا سر میں وزن سے بنتا ہے. حیران ہوں، فضلہ. حسن لڑکی، یہ دیکھو احسن ہے نا، احسن. احسن جی. کا جو مؤنث بنے گا نا سب سے اچھی. یہ احسن کا مطلب ایسے ہوتا ہے سب سے اچھا آدمی، سب سے اچھا، سب سے خوبصورت. اس کی جو اگر لڑکی سامنے ہو اور لڑکی کے لیے کہنا ہو کہ یار سب سے اچھی، تو وہ ہوگی حسنا. حسنا سنا جی. نام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے ایسے. اب بتاؤ جو کہ لڑکی جو سب سے زیادہ فضیلت والی وہ کیا ہوگی؟ فضلہ ہوگی. ہنس رہے ہیں آپ لوگ، عجیب بات ہے. اچھا یہ دیکھو احسن حسین سے حسن والی. سر فضیلہ فضیلہ بھی رکھ دیتے ہیں. فضیلہ کا دیکھو فضیلہ تو ہوتی ہے بہت فضیلت والی، بہت فضیلت والی. وہ چھوڑ دو نا، وہ تو مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کو چھوڑ دو. بے ہم میں کہہ رہا ہوں آپ کو سپرلیٹو ڈگری. اگر کوئی لڑکی سب سے اچھی ہے نا تو وہ فضلہ ہے میری جان. اس کو رکھو بس. یا صحیح جیسے کہا. اجمل سے جمیلہ ہوگا، اسی طرح افضل سے فضیلہ ہوگا نا. ہاں فضیلہ لگا آپ دیں نے لیکن یہ دیکھو نا یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ والا ہے نا شریفہ، یہ والا ہے مبالغہ کا صیغہ ہے. یعنی اس کا اگر آپ بنانا چاہیں گے نا، بنانا چاہیں گے تو ایسے بنائے نا حسنا. ویسے میں آپ کو مزاح کر رہا ہوں، اس کو اور بھی دے سکتے ہیں. جیسے حسنا ہے نا، یہ جملہ تو نہیں بنے گا نا. یہ ویسے رحما تو نہیں بنے گا نا. یہ کیا ہوگا؟ اسلم ہے تو سلما تو چلو بن سکتا ہے، سلما نہیں ہوگا. یہ کیا کرتے ہیں ہم سلیمہ. پہلے ایک دیکھو سلیمہ. پہلے سٹیپ میں آپ لوگوں نے کیا سمجھا؟ پہلے سٹیپ میں آپ نے سمجھا کہ اگر کوئی مذکر ہے تو اس کو ہمیں سپرلیٹو ڈگری دینی ہے، تو وہ ڈگری یہ ہے، آ گئی ہے ہمارے پاس. افعل، افضل. ٹھیک ہو گیا؟ افضل سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. اجمل کا مطلب ہوگا سب سے زیادہ خوبصورت. ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ختم ہو گئی. اب دیکھو اگر کوئی مؤنث آتی ہے تو مؤنث کو کیا کریں گے؟ جیسے میں نے کہا اس کا وزن ہوگا حسنا. حسنا ٹھیک ہے، یہ وزن چلے گا اس کا. کبرا سنا ہوگا، کبرا سنا ہوگا. عظما، عظما سب سے صغرا. ہاں. صغرا سب سے چھوٹی لڑکی ہوتی ہے صغرا. اچھا یہ تو ہو گیا دوسرا وزن. ٹھیک ہے، عورت کا بھی آ گیا آپ کے ساتھ. اچھا ایک اور ہوتا ہے بعض اوقات یہ جو وزن ہے نا، یہ بعض ناموں پر کام نہیں دیتا ہمیں، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر اشد دو لگاتے ہیں. اشد دو، اشد دو لگا دیتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ شدید. اشد دو، اشد حبن سب سے زیادہ محبت والے، سب سے زیادہ محبت والے. تو یہ جب آئے گا تو پھر میں آپ کو اس وقت دکھا دوں گا. اب سر دس جو قرآن میں جو اذان میں آ رہا ہے وہ ہے اکبر. تو ترجمہ ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے. بس یہ اتنا یاد رکھیے. اچھا جی یہ تھا ہمارا. آپ کو فرق محسوس کرنا چاہیے اشہدوں میں. یہ اشہدوں میں اور اکبروں میں کیا گرامیٹیکلی فرق ہے احباب؟ یہ اشہدو جو ہے یہ فعل ہے، یہ ورب ہے. میں گواہی دیتا ہوں، پریزنٹ ٹینس ہے اس میں. لیکن اکبر جو ہے وہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم لے کے چلتے ہیں، صفت آئی ہے ہماری. تو یہ نیچے آ جائیں اشہدو، میں شہادت دیتا ہوں. اور تم شہادت دیتے ہو کیا ہوگا؟ کسی کو یاد ہے؟ تشہدو. اور کیا؟ اور نشہدو. شاباش. یشہدو. ہاں، تشہدو. شاباش. نشہدو، ہم شہادت دیتے ہیں. شاباش. انت تشہدو. دیکھو انا اشہدو، انت تشہدو، ہوا یشہدو، نحن نشہدو، اور ہی تشہدو. پھر سے شاباش، یہ سارا ٹھیک ہو گیا. تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں. اردو کے الفاظ ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ دیٹ. یہ جب بھی کوئی جملہ شروع کرتے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں دیٹ. ٹھیک ہے، ان یہ والا ان. اگر یہ ہوتا نا دوسرا ان، یہ والا ان ہوتا عین والا، تو ہم اس کے دو ترجمے نکالتے. ایک ترجمہ ہوتا سے، اور دوسرا ترجمہ اس کا ہوتا بارے میں، کے بارے میں، اباؤٹ. دو معنی ہے، سے اور کے بارے میں، اباؤٹ کے معنی میں، فرام اور اباؤٹ. تو یہ ہے ان کا مطلب ہو گیا کہ دیٹ. لا نہیں ہے، الہن کوئی معبود، کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا، الا کے معنی ہوتے ہیں سوائے، علاوہ، بغیر، مگر. یہ سارے معنی اس کے ہیں. اللہ کے معنی چار آ گئے ہیں آپ کے پاس، سوائے، مگر، علاوہ، بغیر. اردو میں کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں پھر نا جگہ کو دیکھ کے. تو لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے اللہ، اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں ہے. یہ ہم اذان میں کہتے ہیں. نیچے آتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے اشہد و شہادت. دیکھو کہہ رہے ہیں کہ شہادت جو ہوتی ہے اینی شاہد، آپ نے سنا ہوگا اینی شاہد.
शाहिद, अब देखो शाहिद क्या है बताएं, शाहिद क्या है? शाहिद गवाही देखना। देने वाला। गवाही देने वाला। देने वाला, शाबाश, शहादत देने वाले को शाहिद बोलते हैं। अच्छा, जिस चीज की गवाही दे रहा है वो क्या कहलाएगी? शवाहिद। मफऊल का सीगा क्या बनेगा? मफूल। मफूल। मशहूद, मशहूद, मशहूद। शाबाश, मशहूद हुसैन, शाबाश। अच्छा जी, अफआलो, आबुदो, आऊजो, ये सारा उन्होंने यहाँ लेके आए हैं अतैन वाला। अन का तर्जुमा क्या किया है? कह। और बता रहे हैं कि 576 बार कुरान मजीद में अन आया हुआ है, तो इसको नोट करें अपने पास। अच्छा, ये देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव जो है रिस्पांस के लिए आती है, वो ये 4 हैं। देखो, ला, ला का माना होता है नहीं, और ना भी है, ना, ना और नहीं। माँ, माँ के 3 मानी है अहबाब, बहुत दफा बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। यहाँ देखो, एक माना होगा क्या, जैसे माँ इस्मुक, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। और दूसरा इसका माना होगा, माँ का मतलब होगा जो कुछ, माँ उनजिला इलेका, जो कुछ, माँ उनजिला। और दूसरा तीसरा इसका माना होगा नहीं है, जैसे माँ जहाबा, नहीं गया, नहीं गया, माँ जहाबा, माँ कतबा, उसने नहीं लिखा। अच्छा जी, तो ये होगा दूसरा नेगेटिव। तीसरा है लम, ये लम और लन दोनों को समझे। ये देखिए, ये ऐसे मैंने खींचा लकीर को, ये मैं ये खड़ा हूँ, हाल में खड़ा हूँ, ठीक है। और ये मेरा माजी है जो मुझे बहुत पसंद है, और ये मेरा मुस्तकबिल है जिससे मैं बहुत जो है ना वो बेखबर हूँ। ये देखो, अब यहाँ से माजी से हाल तक का सफर जो है ना, जब मैंने इसकी नफी करनी होती है तो मैं लम लेके आता हूँ, और हाल से मुस्तकबिल की नफी करनी हो तो मैं लन लेके आता हूँ। तो मैं कहता हूँ लम उसल्ली, मैंने नमाज नहीं पढ़ी यार अभी तक। यार जाओ, आप जाओ जाओ, लम उसल्ली, मैंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी। लम आकुल, मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। लम 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 आया करेगा। और दूसरा होता है लन, लन क्या होता है कि ये होता है मुस्तकबिल की, हर किस नहीं, लन तनालुल बिर्रा, लन तनालुल बिर्रा का मतलब होगा तुम नहीं पहुंच सकते, हर किस नहीं पहुंच सकते नेकी की असल मयार को, जब तक तुम वो चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये दोनों को भी समझ लें आप लोग अहबाब, बाद में जब आएगा इंशाल्लाह फिर मजीद भी इसको समझेंगे। इलाहुन आलिहतुन इसकी जमा है, आलिहा, इसको देख लो अहबाब, एक दफा देख लो, इलाहुन वाहिद है, आलिहा उसकी जमा है। अच्छा, जिसके बाद मैं नीचे आता हूं तो मैं और क्या है, नीचे आता हूं, अशहदु गवाही देता हूं। अच्छा, दूसरी अब है अशहदु अन्ना, अन्ना आ गया। अब अन्ना को समझ लिया हमने, पहले भी समझा है लेकिन फिर समझते हैं। अन्ना बराबर है इन्ना के, इन्ना, इन्ना और अन्ना दोनों जो है, दोनों का मतलब होता है बेशक, यकीनन, श्योर, सर्टनली, इंडीड, इन दोनों का माना होता है इन्ना और अन्ना। इन्ना जो होता है ये क्या आता है, इन्ना जुमले के शुरू में आता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और अन्ना आता है अशहदु अन्ना, दरमियान में आता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये अन्ना जो है ये 576 बार आया हुआ है, उन्होंने अन का माना दिया हुआ है, अन का, यहाँ पे अन, कि ये वही अन है, ठीक है। हम कह रहे हैं अन्ना को हम समझ रहे हैं कि अगर मस्जिद में अन्ना आता है तो हमने अन्ना को भी समझ लिया। अशहदु, मैं गवाही देता हूं, अन्ना के, अगर इन्होंने यहाँ किया है, और हम कहते हैं कि अन्ना में के यकीनन, मुहम्मदन, जो मोहम्मद है, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। हम ये जो रसूलुल्लाह है ना, इसको इंशाल्लाह समझने वाले हैं मंडे से इंशाल्लाह ताला, यानी हम पीर से जुम्मे को ना जुमले, जुमले होते हैं हमारे, शॉर्ट जुमले होते हैं छोटे छोटे, वो बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, और एक पूरा हफ्ता उस पर लगाएंगे, जुमलों पे लगाएंगे, तो उसमें से ये आएगा इंशाल्लाह ताला, फिर आएगा। तो ये अल्लाह के रसूल है। अच्छा, अन का माना होता है कह, 576 बार आया हुआ है अन्ना। ये जो अन्ना अगर आप लेते हैं, अन्ना ऐसे शक्ल में लेते हैं कि यकीन पे, यकीन और बेशक के मानों में लेते हैं, तो वो 263 बार आया हुआ है, ये देखो 263 बार आया हुआ है, ये भी हमने जान लिया। नीचे आते हैं रसूल को, तो रसूल, अच्छा मोहम्मद को देखें तो मोहम्मद का लफ्ज जो है सबसे मीठा लफ्ज है, तो मोहम्मद जो है वो हमद से निकला है, बहुत तारीफ वाला, मोहम्मद। ये भी जो है ना वो उसको लेके चले गए, जाओ जाओ जाओ, अगर बानू रसूल, और रसूल को देखा जाए, जाओ उस के ऊपर ये खबर उड़ा, रसूल का मतलब होता है भेजा हुआ,
اور اس کی جمع ہوتی ہے رسول. رسول بھیجا ہوا ہے، اس لیے رسول کو جو ہے نا ہم آپ دیکھتے ہیں تو رسول رسول ہمارے جو شریعت میں رسول ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. اور رسول آپ کے کوئی بھی جو بھیجا ہوتا ہے، جیسے جبرائیل ہے وہ بھی رسول ہے، میکائیل ہے وہ بھی رسول ہے. اگر جو ایلچی ہوتا ہے اس کو بھی رسول کہتے ہیں، ڈاکیے کو بھی رسول کہتے ہیں، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں. اس لیے پیامبر اس کا ترجمہ کرتے ہوتے ہیں. یہ 332 بار آیا ہے قرآن مجید میں. ان اللہ مع الصابرین. یا دیکھو یہ جملے کے شروع میں ان آ گیا ہے، تو یہ 1297 یعنی 1300 بار آیا ہوا ہے قرآن مجید میں. تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے مع ساتھ ہے الصابرین، صابرین کے، صبر کرنے والوں کے. اب دیکھو اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ ایسے بنتے ہیں. دیکھو انا، ان اور انا، ان اور انا. ٹھیک ہے، یہ دیکھو آپ کے سب کی مثال آپ کے ساتھ ہے. ویسے ان جو ہوتا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ان، اگر. ہم نے ابھی کیا پڑھا تھا؟ ان. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان کا مطلب تھا کہ. ان کو الگ کریں اور ان کو الگ کریں. یہ ان لکھا ہوا ہے، دیکھو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. اچھا اچھا جی، یہ ہو گیا یہ بات. اچھا جی ٹھیک ہے. حیا علی الصلاح. حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ حبیبی، حیا حیا. یہ آپ نے بہت سنا ہے. حیا حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ. حیا آؤ. علی الصلاۃ، دیکھو علی الصلاۃ اردو میں ترجمہ اس کا نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں الی الصلاۃ. حیا الی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. الی الصلاۃ ہونا چاہیے. تو آپ کو جب بھی آپ ترجمہ کر رہے ہو قرآن مجید کا، آپ لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے. لفظی ترجمہ ہر زبان کا اپنا ایک ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس زبان میں اس کو رکھنا ہوتا ہے. یہاں مثال دیکھو، علی الصلاۃ، نماز پر آؤ. اگر میں ترجمہ کروں گا علی کا تو پر مانا ہوگا پر، تو نہیں ہو سکتا اس ترجمہ کہ صلاۃ پر آؤ. صلاۃ پر تو نہیں آتے، صلاۃ کے لیے آتا ہے. دیکھو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آمنت باللہ کو دیکھیں، آمنت باللہ کہ میں جو ہے میں ایمان لایا اللہ پر، ٹھیک ہے، تو باللہ اللہ پر. لیکن میں انگلش میں دیکھو ذرا، انگلش میں کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں آئی بلیوڈ ان اللہ، وی ٹرسٹ ان گاڈ. یہ آمنت باللہ کا ترجمہ کرتے ہیں ان گاڈ، ان اللہ. تو ہر زبان کا اپنا ایک اس کا تھیم ہوتی ہے، اپنا ایک ترجمہ ہوتا ہے، آپ نے اس کو رکھنا ہوتا ہے. تو حیا علی الصلاۃ کا ترجمہ کروں گا میں، نماز کی طرف آؤ، حیا الی الصلاۃ ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد صلاۃ کا دکھایا گیا ہے کہ صلاۃ کے معنی کیا ہیں. 83 بار یہ آیا ہوا ہے، 83 بار، 83 ٹائمز آیا ہوا ہے. صلاۃ کا معنی ہوتا ہے، صلاۃ کے کیا معنی ہے میں نے بتایا تھے بہت دفعہ، پھر بتا دیتا ہوں کیا کیا ہے. کسی کو یاد ہے یار؟ یہ ہے رحمت، رحمت، ہاں. پھر ہے دعا، پھر ہے دعا، پھر ہے استغفار، اور پھر ہے نماز. اللہ کے لیے ہو تو اس کی رحمت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بیچتے ہیں، صلاۃ بیچتے ہیں. یعنی وہ نماز تو نہیں پڑھتے نا، نعوذ باللہ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رحمت بیچتے ہیں، اپنی برکات بیچتے ہیں. اچھا نیچے کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی اگر 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 رسول کرے امت کے لیے تو دعا ہے کہ تم دعائیں دیا کرو ان کو. وہ صلاۃ کا سکن لہم، ایسا کچھ کوئی آیت ہے، اعوذ باللہ مجھے یاد نہیں ہے، کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ان کے لیے باعث سکون ہیں. تو اگر استغفار اگر فرشتے کریں، صلاۃ پڑھیں بندوں کے لیے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ استغفار مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں رب تعالیٰ سے ہمارے لیے. اور انسان پڑھے تو وہ نماز کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور درود کے لیے بھی انسان پڑھتا ہوتا ہے. درود و سلام وہ بھی دعا ہے، نماز بھی دعا ہے اور وہ بھی دعا ہے. اس کا لفظی مطلب دعا ہے، دعا. صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا. تو صلوات اس کی جمع ہے، اور یہ 83 ٹائمز قرآن مجید میں آیا ہوا ہے. علی الفلاح، فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی، فلاح، کامیابی، فلاح. جو فلاح پا لیتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفلح. مفلح، مفلحون، مفلح. تو ہم کہتے ہیں فلاح آخرت. نہیں، فلاح آخرت تو بہت تھوڑا میں سنا ہے. ہم نے سنا ہے فلاح دارین. دارین دو گھروں، دو گھر کون سے ہیں ہمارے؟ ایک دار دنیا ہے اور ایک دار آخرت. جنت اور ایک دنیا اور جنت آخرت. اگر آپ چندہ دیتے ہیں استاد گرامی کو تو چندہ آپ کو فلاح دارین حاصل ہو جائے گا. آپ اگر کتاب کو ووٹ دیں گے تو آپ کے فلاح دارین کا
ذریعہ بن جائے گا. تو یہ ہے دارین. دارین کا مطلب ہوتا ہے یہ دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور وہ دنیا بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. یہ نہیں بھولنا چاہیے. عائشہ یاد رہے گا نا, کتاب پہ اپنے مہر لگانی ہے. جی جی. ہاں ہاں, اور میں بیڈ پہ لگاؤں گا. یہ سر یہ اللہ دارین مطلب دو در کی بات ہو رہی ہے نا, دو ہاں گھروں کی گھر ہے بات نا, ہو رہی ہے نا. دو گھر تو ہیں. یہ دارین اب کیونکہ یہ اردو ہے تو ہم اس کو میں کیسے سمجھوں کہ یہ دارین ہے یا دارائین ہے؟ نہیں, اردو میں تو عربی سے لیا گیا ہے لڑکی. ہم نے کل نہیں پڑھا تھا تو دارین, عربی وہ جو وہی ہم تو نے میں کہہ رہی ہوں کہ یا نون کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ڈوئل ہے نا, تثنیہ ہاں ہے نا ڈوول ہے. یہ. ہم نے ڈوول ہم نے رکھنا تھا نا. ہم نے کہا تھا بھائی یا جی نون جی جی, لگاتے ہیں تو یا نون سے پہلے زبر آتی ہے. دارین تو لفظ تو مشہور ہاں ہے نا, زبر, ہاں آپ جی تک جی, تو بعد میں بس پہنچتا صحیح. ہے. وہ جو پہلے تو یہی ماہرین میں اس کے کہنا بعد چاہ میں. رہی تھی کہ دارین کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ دارائین ہے یہ یا دارین ہے. نہیں اوکے. دارین ہے, دو ہی ہمارے گھر ہیں, سر یہ دنیا اور وہ دنیا. دارین ہے یہ. سر دار اس کو چوکھٹ کو بھی کہتے ہیں نا کہ یہ اس کا دار مطلب ہاں اس کا شاباش, وہ گھر. در وہ در, یہ در اور دربار اور دربار, درگاہ, یہ درسگاہ, یہ سب اسی سے نکلا ہے. شاباش شاباش. چلو جی یہ بچ ہو گیا. یہ مؤنث ہے ویسے. دار جو ہے نا, دار عربی میں مؤنث ہے, یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. اس کی کوئی علامت نہیں ہے دار میں مؤنث کی, لیکن عرب لوگ دار کو نار کی طرح مؤنث پڑھتے ہیں. اچھا جی, پھر اس کے بعد اللہ اکبر پھر آ گیا, اور اس کے بعد الہ دوبارہ آ گیا. لا الہ, یہ دوبارہ کر دیا میں سارا کچھ. لے بس یہاں تک کافی ہے جی. چلو بھائی زوم بھی بند ہو رہا ہے, یہ اتنا کافی ہمارے لیے. یہ تھی آپ کی آزان. اچھا اس میں ایک اور لفظ بھی ہے نا, وہ بھی ذرا کھوڑ لیتے ہیں یار. کتنا ٹائم رہ گیا ہے میرے پاس؟ 9 منٹ ہے. دیکھو یہ دیکھو احباب, معذرت آپ کو لیٹ کرا رہا ہوں. یہ دیکھو ایک لفظ ہوتا ہے قد قامت الصلاۃ. قد کا مطلب قد کیا ہوتا ہے؟ قد آتا ہے یقیناً کے معنوں میں. قد آئے گا ہمیشہ تو ہم ترجمہ کریں گے یقیناً. اچھا یہ کرتا کیا ہے؟ یہ آتا ہے ماضی پر اور اس کا ترجمہ کر دیتا ہے ماضی قریب کا, کہ ابھی کوئی کام ہوا ہے. تو جیسے نماز کھڑی ہوتی ہے تو ہمارے کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو چکی ہے, جماعت کھڑی ہو چکی ہے, یقیناً ہو چکی ہے. تو قد آتا ہے یقیناً کے لیے. کبھی کبھی یہ دوسروں کے ساتھ مل کے آتا ہے, جیسے لقد. تو یہ دو تاکیدیں مل جاتی ہیں. لام زبر لا کا مطلب بھی ہوتا ہے یقیناً, اور قد کا معنی بھی ہوتا ہے یقیناً. تو یہ کسی بات میں زور لانے کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھو لقد کانا کو دیکھو ذرا احباب, میں نے آپ سے کیا بھی کہا, لقد کا معنی ہو گیا کہ ضرور بالضرور, اور یہ کانا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں تھا. لیکن نہیں, رسول کی زندگی ہمارے لیے اب بھی نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے, بہترین مثال ہے. تو جب اللہ رسول کے لیے آیا کرے گا کانا, تو ہم اس کا ترجمہ ہے کریں گے, ہے. لقد کان لکم, بے شک تمہارے لیے ہے, فی رسول اللہ, رسول اللہ میں, یعنی فی حیات رسول اللہ, رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ہے کیا؟ اسوۃ حسنہ. اسوہ نمونہ, حسنہ بہترین خوبصورت. اسوہ ایک بیٹی کا نام اسوہ رکھیں, دوسری بیٹی کا نام قدوہ رکھیں. تو یہ دونوں معنی اچھے نام ہیں. حسنہ بھی رکھیں, تیسری بیٹی ہو, اور اللہ بیٹا بھی عطا فرمائے سب کو. اچھا جی یہ ہو گیا کہ میں کیوں کہہ رہا تھا آپ کو, یہ قد کا بتا رہا تھا. قامت. اچھا دیکھو قامت کیا ہے؟ یہ کاما کا مؤنث ہے, قاما وہ کھڑا ہوا, اور اگر قامت ہو گیا تو لڑکی کھڑی ہو گئی ہے, قامت. تو کیا مؤنث ہے؟ صلاۃ مؤنث ہے نا, اس لیے صلاۃ مؤنث ہے, اس لیے سر قامت, نماز کھڑی ہو گئی ہے. ہاں نماز مونس ہے تو اس لیے قامت ورڈ یوز ہوا ہے اس میں. شاباش, قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو گئی. اچھا الصلاۃ خیر من النوم, نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ خیر, خیر ہے, بہترین ہے. الصلاۃ خیر کا مطلب ہوگا نماز بہترین ہے, بہتر ہے, اچھا ہے, بھلا ہے, بلی ہے, سوری آپ تو اردو میں کہتے ہیں. نماز بلی ہے, کس سے؟ کیا؟ خیر من النوم, من کا مطلب ہوتا ہے سے, اور نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند. نیند, نیند سے بہتر ہے. سونے سے. ہاں جی, سونے سے بہتر ہے. وہ لوگ جاگ جائیں, غافل لوگ جو 11 بجے جاگتے ہیں اور 12 بجے جاگتے ہیں, سارے دبئی والے کدھر گئے وہ؟ ادھر ہی ہے سر. استغفر اللہ. سر ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی نہیں کوئی ہے. دبئی والے نہیں سر 11-12 بجے ایک دفعہ ہم اٹھ کے پھر دوبارہ سوتے ہیں, اس لیے دیر سے اٹھتے ہیں. ہاں پھر تو اجازت ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے. اچھا کیا لڑکیاں ہیں یار, اچھا کیسے طرفداری کرتی ہیں. اچھا جی چلو یہ ہو گیا قصہ ہمارا نماز کا اور آذان کا, اقامت کا. چلیں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. چلو تو یہ آپ کو ویسے میں نے جمعہ کا دن تھا تو آپ کو یہ بونس کے طور پہ یہ پڑھایا, تو اس میں ہمیں کچھ ملا ہے, نیا نیا کچھ ملا ہے. اب آپ کو ثنا کو, نازیہ کو, انم کو, ان لوگوں کو کچھ ملا ہے. جی سر,
جی سر، یہ انا، انا اور کانا اور یہ جو سارے ورڈز جو ہیں ان